أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹ آؤ، توبہ میں تمہاری خیر خواہی ہے، بہت جلد اللہ تمہارے گناہ دور فرما دے گا اور تم کو داخل فرمائے گا جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو شرمندہ نہ ہونے دے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور داہنی جانب چل رہا ہوگا۔ یہ لوگ دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل بنائے رکھ اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے اور اب ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ کافروں کے لیے اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے ماتحت تھیں، دونوں نے خیانت کی، تب اللہ کے مقابلے میں ہمارے یہ دو نیک بندے اپنی عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے اور فرمان جاری کر دیا گیا کہ جیسے اور لوگ آگ میں داخل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کے لیے اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور فرعون اور اس کے کرتوت سے مجھے نجات دے اور ظالم قوم سے مجھے چھٹکارا عطا فرما۔ دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے پھونک دی اس میں اپنی طرف سے روح۔ مریم اپنے رب کے فرمان کو سچا جانتی رہی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور بہت فرما بردار اور عبادت گزار تھی۔